اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ اللہ تعالیٰ نے قدسی حدیث میں کہا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہتی ہے، غصہ کم رہتا ہے اور رحمت زیادہ رہتی ہے۔ غصہ کم رہتا ہے، رحمت بہت رہتی ہے، کہ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ماشاء اللہ۔ اور قرآن میں کتب علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے اوپر رحمت ہی رحمت لکھ دی ہے۔ ہاں، ناراضگی غضب کا معاملہ نہیں لکھا، تھوڑی سی ہوتا ہے جیسے انسان بچے کو تھوڑا سا چماٹ مار دیتا ہے، تھوڑا کان کھینچ دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ ہے اللہ ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین کے مطلب اللہ سے زیادہ رحم والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو دیکھو دنیا کیسے چلتی ہے، ہم کسی کو دیکھتے ہیں بد دعائیں کرتے رہتے، اس نے ایسے کیا، اس نے قتل کیا، اس نے ماں باپ کے ساتھ ایسے کیا، فلانی چوری کیا، ایسے کیا، پھر ایک دن پتہ چلتا وہ تو اس دن بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا، توبہ کر رہا۔ مجھے ایک بزرگ ملا بڑی عمر کا، میں چھوٹی عمر میں تھا، تو بزرگوں کے پاس ہی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ تو کئی باتیں سنا، اس میں ایک بات یہ تھی تعجب کی، کہا مجھے ایک آدمی ملا مکے مدینے میں باہر زیارتوں کو نکلا تھا، وہ میرے قتل کے دیوالے ہو گیا۔ میں کیا میرا خون اپنے سر پر مت لے، خدا کا خوف کر، میں حج کرنے آیا ہوں، تم جو لینا میرے سے لے لے، لے دے کے جان چھڑائی۔ پھر وہ کہتے میں کسی اتفاق سے بیت المقدس چلا گیا، تو وہ آدمی جو مجھے قتل کرتا تھا مجھے پہچان لیا، میں اس کو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا تھا، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ کہتا پھر مجھے ملنے آیا، میری کہتا بابا جی کہتے بات چیت اس سے ہوئی، تو میں نے کہا تم کہاں کے ہو، کون ہو؟ اس نے بولا میں کیا بزرگ ہوں، میں کہتا میں غلطی سے بچا ہوں، مصیبتوں سے بچا ہوں، میں آوارہ آدمی تھا، بدماش قسم کا تھا، اب تو اس میں خیر نہیں ہے بدماشی میں، نے بدماشی چھوڑ دی، اب ان کو سکھاتا تم بھی بدماشی چھوڑ دو۔ ایسے ٹھیک نہیں ہے۔ اور مجھے ایک چیز بہت تکلیف دیتی ہے، اس بزرگ نے کہا جو ارشاد کرتا تھا، مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے کہ میں مکہ مدینے میں ایک بوڑھے بزرگ کو قتل کرنے لگا تھا، اور اس نے مجھے کہا لے دے کے جان چھوڑ دو، مجھے قتل نہ کر، اسی میں سے مارا تھا، اور میں اس سے بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں مجھے بد دعا دی ہے نہیں دی ہے، میرا کیا بنے گا۔ میں اس کے قتل پہ تھا، اسے دو کچھ میں نے لوٹ لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا اس بزرگ کو میں نے۔ اب میں بزرگ کو کہاں ڈھونڈوں، میں کیا کروں، میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ مجھے بابا جی آپ نے بتا دیا میں وہی تو ہوں۔ کہا اتنا خوف غالب تھا، اگر میں کہہ دیتا اس کا دل پھٹ جاتا۔ کہتے اتنی اس پر خدا کا خوف غالب تھا، مطلب کہ اللہ ہدایت ایسے ایسے کو ہدایت دیتے تھا۔ لیکن دیکھا تو اس لیے اللہ مخلوق کو ہدایت دے دیتا ہے، بعض بیچ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض آخری عمر میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض خدا معافی کر دے اسی حالت میں بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے خدا اپنے بندوں کو گناہوں پہ ایک دم نہیں پکڑ دیتا، بلکہ گناہ کرتے ہیں ان کو تسلی دیتا ہے، توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ کو گناہ نہیں سمجھوں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیاں لکھ دوں گا۔ ایسے بھی اللہ کرتا ہے، قرآن میں ہے یبدل اللہ السیئات حسنات، جو انہوں نے گناہ کیے ہم ان کو بدل دیں گے نیکیوں میں۔ بتاؤ، آقا جی فرماتے کہ قیامت میں ایک مومن کو خدا سے بات چیت کرے گا اور اس کو کہے گا تم نے ایسا ایسا کیا تھا، کیا کہ خوف میں وہ آ جائے گا، اس کے گناہ خدا بتائے گا اس کو، فرشتے وہ لائیں گے نا وہ معاملہ، تو آقا جی کہتے بہت پریشان ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کچھ گناہ فرشتوں کو کہا جائے گا چھپا دو، سارے مت بتاؤ، یہ بتا یہ تم نے کیا تھا، کچھ اس کے چھپا دو،
چھپائے گئے کچھ گناہ اور کچھ بتائے گئے. اس نے کہا بچنا بہت مشکل ہے. خدا نے کہا محمد نے رحم کیا، تجھے سزا نہیں دی، تو کھاتا رہا پیتا رہا. اب تیرے سے بات چیت کرنی ہے. آقا جی کہتے بہت پریشان ہوا کہ اب پتہ نہیں کدھر میرا مسئلہ جائے گا، کیا بنے گا. پھر خدا نے کہا تجھے پتہ نہیں میں ارحم الراحمین نے وہاں تجھ پہ رحم کیا تھا، تجھے کوئی سزا نہیں دی، کوئی عذاب نہیں دیا، کوئی مصیبت نہیں ڈالی. اب جو تیرے نے کیا ہے نا، یہ ہم نے اس کو نیکی میں بدل دیا. اس کی سزا نہیں ہے، اس کا ثواب ہے گناہوں کا. تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر اس کو گناہ اور بھی یاد ہوں گے. تو دل میں گئے شاید فرشتے بھول گئے، اتنے لکھے جو اور مل گئے ان کو، وہ تو یہاں لکھے نہیں. تو کہ اللہ تعالیٰ جی اگر مہربانی کرے میری بات سن لیں، میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تو وہ بھی میں لکھوا دوں. اس نے دیکھا تو نیکیاں بن رہی ہیں، پھر وہ اپنے دوسرے گناہ بتانے شروع کرے گا. تو نبی کریم ہنس رہے تھے اور کہتے دانت خوشی سے نکل رہے تھے ایسے کہ خدا اتنا. اپنی امت کو تسلی دیتے ہیں کہ خدا سے امید اچھی رکھو، اگر گناہ ہو بھی جائیں توبہ کر، امید اچھی رکھو، کیونکہ امید پر بھی آدمی بخشا جاتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں ایک آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، نیت نہیں ہوتی، امید لے کے جاتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے. اب اس کی نیت نہیں کی، پھر ہو گیا، پھر امید لے کے گیا تو گھڑی گھڑی کرتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں کروں گا، امید لے کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے پر امید رکھتا ہے کہ گناہ ہوگا تو خدا بخش دے گا، کروں گا نہیں. جتنے گناہ کرے جب تک امید رکھتا ہے معاف ہے، جتنے کرے. جو امید لے کے آتا ہے میں کیسے اس کی نا امید کروں، اپنے غفور رہی. اور جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، نیت اگر رکھتا ہے پھر گناہ کروں گا، یہ خدا سے مذاق کرتا ہے، اس کا گناہ مشکل ہے معاف ہو جائے. فرق سنا آپ نے؟ ایک گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہوتا ہے آئندہ نہیں کروں گا کہتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے، لیکن نہیں ہوتا ہے نہیں کروں گا. اس کو جتنے گناہ کرے آقا جی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں معاف ہے، جو مرضی ہے کرے، کہ امید لے کے آتا ہے اس کی نیت نہیں ہوتی. اور دوسرا گناہ کرتا ہے مستغفر بربہ، توبہ کرتا ہے قائمن، اور قائم نیت پر توبہ تو کرتا ہوں لیکن کروں گا ضرور. آقا جی کہتے ہیں یہ خدا سے مذاق کرتا ہے. فرق سمجھے آپ؟ نیت کرے نہیں کروں گا پھر ہو گیا. ایسے اس میں اولیاء کریں جہاں تک ہے اگر 70 دفعہ زنا بھی روز کرے توبہ سچی کرے معاف ہے. شیطان نے کہا مجھے قسم ہے کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے میں ان سے گناہ کرواؤں گا، ان کی وجہ سے میں ذلیل اور رسوا ہوا ہوں. خدا نے کہا مجھ کو بھی اپنی بزرگی اور عظمت کی قسم ہے، جب تک کہ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہی رہوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ اس نے قسم کھائی، خدا نے بھی قسم کھائی. یہ وجہ کہ باقی آقا جی جو حدیثیں باتیں سناتے ہیں کہ تم سے جب تک سانس ہے گناہ ہے تو توبہ کرتے، توبہ کو نہ چھوڑو. اگر انسان توبہ چھوڑ دے تو پھر دل پہ سیاہ داغ پڑتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا پتھر ہو جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو سیاہی دل سے ہٹ جاتی ہے. خدا کا خاطر کس سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے توبہ کرے، 2 رکعت پڑھ لے تو اچھا ہے. 2 رکعت کے بعد کچھ صدقہ خیرات کر دے، صدقہ خیرات کے ساتھ پھر ایک تسبیح استغفر اللہ یا ایک تسبیح آیت کریمہ پڑھ لے، معافی ہو گئی. ہم یہاں دعائیں رکھی ہوئی ہیں، کبیرہ صغیرہ، گناہ صغیرہ ہو جائیں تو یہ پڑھ لیا کرے، کبیرہ ہو تو یہ پڑھ لیا کرے، نہ بھی ہو تب بھی پڑھ لیا کرے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہاں، اور یہ آقا جی نے چیزیں سکھائی ہیں. تو انسان پر زوال نہیں آتا ہے، گناہوں سے زوال آتا ہے تو فوراً توبہ کر لے. تو دعائیں یہاں سے آپ لے جانا، گناہ ہوں نہ ہوں اور وہ پڑھا کریں، ہو بھی جائیں تب بھی. لیکن آپ نے ایک بات اور بھی کہی، کل امتی معافی الا المجاہرون، میری سب امت کو خدا معافی میں رکھے گا، درگزر کرے گا
مگر اس سے درگزر مشکل ہوگی جو گناہ کر کے لوگوں کو بتاتا میں نے ایسے کیا ایسے کیا. بتانا سخت منع ہے. تو اس کی تشریح کی حضرت محمد مصطفیٰ نے کہ ایک آدمی ہے گناہ رات میں اس نے کیا جو بھی کیا تو اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیا اس پر. صبح اٹھا تو اپنے دوستوں کہتے میں نے رات کو ایسے کیا ایسے کیا تو کہا اس کو خدا معاف نہیں کرے گا شاید ایسے کہا. تو گناہ کل امتی معافی میں ساری امت سے درگزر ہو جائے گی معافی کی صورت ہو جائے گی الا المجاہرون لیکن جو جہر کرتا ہے بتاتا ہے اس کو معافی کا نہیں ہوگا ایسا کہا. لیکن میں کہتے ایسے کہا ڈرانے کی اس کو بھی ہو جائے گی پتہ نہیں. ماں باپ کو ڈراتے نہیں ہیں نا نہیں ڈراتے ہیں تو اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کرتے نہیں ہیں. ایسے خدا بھی میرے خیال کچھ نہیں کرے گا تھوڑا سا کان شان کر دے تھپڑ مار کے چھوڑ دے گا. تو بہت وسعت آئی ہے بلکہ اس میں ایسی وسعت آئی ہے آقا جی کہتے ہیں ایک آدمی تھا عالم تھا لوگوں کو اتنا ڈراتا تھا وہ ڈرتے تھے اپنے بخشے گا نہیں بخشے گا ان کے دل ٹوٹ جاتے تھے. خدا اس عالم کو جہنم میں ڈالا. اور دوسرا عالم تھا کہتا تھا جتنی بھی گناہ ہوں کچھ بھی ہوں اگر تم معافی مانگ رہے ہو خدا شرک کے سوا معاف کر دیتا ہے. اس کو خدا نے جنت میں ڈالا. تو آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیا کوئی ایسی بات ہے اس کو وہ ظاہر کرے کہ ظاہر مت کرو اور توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. کیونکہ یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. بعض شیطان مایوس کر دیتا ہے مایوسی کو پھر گھڑی گھڑی گناہ ہو جاتا ہے میں کیسے توبہ کروں. ہاں جی توبہ چھوڑ دیتا ہے پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو آقا جی نے امت کو اتنی تسلی دی ہے یہ نہیں کہ ایسے کرو بلکہ کہنے کو یہ کہا دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے زمین آسمان میں فاصلہ ہے. دعا یہ سکھائیے نہیں کہ گناہ کرو. یہ دعائیں آقا جی کی باعد بیننا بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اتنا فاصلہ کر ہم گناہوں سے دور ہیں زمین آسمان میں فاصلہ ہے. اور جو ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم گناہوں کو معاف کر دے جیسے سفید کپڑے پہ داغ لگا برا لگتا ہے وہ صاف ہو جائے. یہ دعائیں سکھائی ہیں. لیکن اگر ہو جائے یہ اس میں ہے نہیں کہ کرو میرا مطلب سمجھ گئے. دعا یہی کرے کوشش یہی کرے چھوٹا بڑا گناہ کوئی نہ ہو کیونکہ آقا کی رغبت اس میں دلائی ہے. اللہم باعد بیننا بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جیسے مشرق مغرب ایک دوسرے دور ہیں ایسے ہم گناہوں سے دور رہیں کہ گناہ مشرق میں ہو تب مغرب میں ہو. دیکھا یہ کہا. اور اگر ہو جائیں تو اتنی تسلی دی ہے کہا بنی اسرائیل میں 100 قتل کیے عالم کو قتل کیا توبہ کی پھر بھی معافی مل گئی. دیکھا اگر ہو جائے ایسا تو کہا نا امید نہ ہو 1 قتل 2 قتل 99 قتل معافی مل جائے گی. یہ نا امید نہ ہو لیکن کوشش کرے مکھی کو بھی نہ مارے. امام غزالی کہتے ہیں مکھی کی وجہ سے جنت میں گئے. خدا نے کہا میں بے نیاز ہوں مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے قلم پہ مکھی بیٹھی تھی تم نے قلم کو کھڑا کر دیا سیاہی پی رہی تھی پھر اڑ کے چلی گئی ہم نے تم کو اس بات میں رحم کیا مکھی پر. دیکھا تو بے نیاز چھوٹی نیکی بھی ہو چھوٹا گناہ بھی چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑو. بعض وقت چھوٹی نیکی بخشا دیتی ہے. پھر ہمارے طریقت میں کسی کو نبی کریم کی زیارت ہوئی تو یہ تو واقعہ تھا نا امام غزالی کا تو آقا نے تصدیق کر دی. اب یہ امام غزالی کا واقعہ تو بعد میں ہوا تھا. اب امام غزالی کا واقعہ آقا نے جو تصدیق کی حدیث بن گئی. دیکھا اب یہ حدیث بن گئی. تو میں مکھیاں ہوتی ہیں تو میں ان کو اندھیرا کر کے نکال دیتا ہوں مارتا نہیں ہوں مچھروں کو مارتا ہوں اور مچھروں سے بھی کہتے ملیریا ہوتا ہے اس کا نہیں آیا تو اس کو مار اس کا آتا ہے اس کو بھی نہ مارتا. اور ایک مچھر نے مجھے بڑا تنگ کیا کراچی میں. اس کی اتنی جان ہوتی ہے اس کو نظر آتا ہے اس کو آواز آتی ہے ادھر آدمی بیٹھا اسی کو ڈنگ مارنا. دیکھو اب میں چادر اتارتا ہوں مچھر آ کے بیٹھتا ہے چوں چوں کرتا پھر میں چادر ڈالتا ہوں پھر مجھے بڑا غصہ آیا. میرے پاس وہ دوائی پڑی تھی مچھر مارنے کی لیکن مجھے غلطی لگی مچھر مارنے کی بجائے میں نے خوشبو والی دوائی اٹھا لی.
اور میں ساری مارتا رہا مرے نہ گھڑی آ جائے. میں کیا مچھر آ گیا جنات آ گئی, اتنی دوائی مارتا ہوں یہ مرتا ہی نہیں ہے. پھر صبح اٹھا تو دیکھا میں خوشبو والی مار رہا تھا اس کو, وہ تو اور خوش ہو گیا. تو ایسے بھی غلطی ہو جاتی ہے. بہرحال مکھی کا یہ آیا ہے تو اس سے اگر احتیاط کریں اچھا ہے, اور مار بھی دیں تو حرام تو نہیں ہے, لیکن میرے خیال ہے ایسی نیکیاں کام آ جاتی ہیں کیونکہ کام آئی ہیں. کیونکہ اولیاء اللہ کہتے ہیں چھوٹا گناہ بھی ہو مت کرو. اگر خدا نہ خواستہ انصاف خدا نے کیا, انصاف خدا نہ کرے ہمارے ساتھ کرم کرے آپ کے ساتھ, تو انصاف میں آدمی بچ نہیں سکتا, گناہ نہ بھی کر کے واقعات سنایا. تو آقا جی معراج میں بخاری شریف کی حدیث ہے, گئے تھے معراج میں تو وہاں دیکھا ایک عورت جہنم میں آگ میں جل رہی تھی. جبریل سے پوچھا اس کو کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ کہا اس نے بلی کو بھوکا مارا تھا, خدا نے اس کو آگ میں ڈالا کہ اس کی جان نہیں تھی. دیکھا انصاف کیا تو بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی, اور کرم کیا تو 100 قتل کیے جنت میں ڈال دیا. تو پھر خدا سے یہی مانگو ہمارے ساتھ کرم ہو جائے بس. صحیح ہے, یاد رکھو گے انشاءاللہ. کرم 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 کرم. اچھا میں یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟